بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فیض صاحب کے بارے میں محمود صاحب کا جو تجزیہ ہے اور جو ان کی تحریروں سے جو انہوں نے شخصیت کو اخذ کیا اور پر لکھی گئی تحریریں، فیض صاحب کا معاشرے، فیض صاحب کی جوانی، فیض صاحب کا نظریات، یہ سب آپ پچھلے 3 قصوں میں دیکھ چکے ہیں. آج آخری قسط ہے اور اس میں میں چاہوں گا کہ محمود صاحب فیض صاحب کے بارے میں اپنے مطالعے کو یہاں پہ کنکلوڈ کریں اور ہمیں بتائیں فیض صاحب کے بارے میں آخری باتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیض صاحب کے دل میں صوفی تبسم کی بل قدر. جب فیض صاحب کالج میں پڑھتے تھے تو فیض صوفی تبسم ان کے اساتذہ میں تھے اور انہوں نے ایک کتاب کا انتصاب بھی کیا ہے کہ استاد محترم صوفی تبسم کے نام، اور وہ کشور ناہید لکھتی ہے کہ فیض صاحب علم بحث ہمیشہ صوفی صاحب کے ساتھ کرتے تھے، اور وہ بھی فارسی تحقیق کے حوالے سے. یا پھر میں نے اس زمانے میں تقریباً روز ہی فیض صاحب کو صوفی کے گھر دیکھا جبکہ وہ کلام احمد کا دن ترجمہ کروائے تھے اور صلاح مشورے کے لیے آتے تھے. اچھا. ان کا کلام تمام طبقوں میں تھا، مذہبی طبقوں میں بھی اور ترقی پسندوں میں بھی. جو لوگ نظریاتی طور پر ان کے شدید مخالف تھے وہ بھی ان کی شاعری یا کی شخصیت کی قدر کرتے تھے. اسی طرح ان کے ورد میں آزادی، جس کی ابتدا اس شعر سے ہوتی ہے کہ یہ دال میں اجالا یہ شب گزیدہ سحر، وہ جس کے انتظار تھا یہ وہ سحر تو نہیں. واہ. وہ ایک ایسی حقیقت ہے جو آزادی کے برسوں بعد بھی آیا ہے. فیض صاحب کی شاعری کے ابتدائی دور میں ذکر ہم نے نسیم نے کیا ہے کہ طے ہوا کہ ایک ماہانہ طرحی مشاعرہ کیا لاہور میں. پہلے مشاعرے کی طرح سے کچھ بھی نہیں ہے پاس کسی غن گچائے کی. اس زمین میں حاصل مشاعرہ فیض صاحب کی غلط تھی. لے جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے، دونوں جہاں تیری محبت میں ہار کے وہ جا رہا ہے شب غم گزار کے. اس شعر کی 5 اشارے تھے، تمام کے تمام ایک سے ایک نظم، اور کسی شخص کی جدائی، مستقل جدائی کا جو ایک شعر انہوں نے لکھا ہے، کہا ہے، اس سے بہتر شعر میرے مختصر مطالعے میں نہیں آیا. صحیح. وینا ہے میں کدا خم و ساغر اداس ہیں، تم کیا گئے کہ روٹ گئے دن بہار کے. تم کیا گئے کہ روٹ گئے دن بہار کے. واہ 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 واہ. اچھا، یہ غزل جو تھی اس زمانے میں بنائے مشہور شاعر تو بنے، لیکن اس کے باوجود یہ غزل ہمیں نسیم لکھتے ہیں کہ سارے ہندوستان میں تھرڈ بھائی ہر شاعری ذوق ترقیوں والے زبان پر اس کی غزل کے اشعار ہوتے تھے. اس زمانے میں مختار بیگم نے آغا اشر کا کلام تسلسل سے گایا. یہ آغا اشر مختار بیگم کے شوہر بھی بنے. فیض آباد والی اختر بھائی نے بیزاد لکھنوی کو محبوب عام شاعر بنا دیا، اور نئے دور کی شاعروں میں فیض صاحب پہلے شاعر تھی جن کی یہ غزل اکثر بالا خانوں میں گائی جانے لگی. واہ. بیاہ شادیوں میں مجرا ہوتا سب غزل کی فرمائش کی جاتی. اس غزل کو مقبولیت حاصل ہوئی جو آج کمسون کی ہٹ سانگ یا ڈسکو گیتوں کو ایسے میں تھی. دوسری محفل اندر سر میں ہوئی نشانی کی زمین تھی، نظر میں ہے جگر میں ہے. مجموعی طور پر اب کے بھی فیض صاحب کی غزل سب غزلوں سے بہتر تھی. کچھ دن سے انتظار سامان جگر میں ہے، وہ مطمئن ہے جو کسی کی نظر میں ہے. دوسرا میں بڑے بانکن کا ہے، مطمئن حیات کی فیض ترکیب صاحب بھی وضع کر سکتے ہیں. دوسرا شعر تھا یہ سیکھی وہی میرے دل کافر میں بندگی، سیکھی یہی میرے دل کافر میں بندگی، رب کریم ہے تو تیری گزر میں ہے. حمید نسیم اس زمانے کو محفل میں ونجے کی یعنی جو 5 سے قریب لینا وہ کر رہے تھے. انہوں نے فیض صاحب سے کہا کہ آپ یقین نہیں گیا کہ آپ نے ایم اے ابھی وہی کر رکھا ہے. انہیں بولا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا آپ نے رب کریم کو بالکل مولوی صاحب کی طرح سے مت کیا ہے. وہ مسکرانے وہ زمانے کا ایک لفظ تھا کنڈی بات کو ختم کرنے کا، وہ کہا اور ختم ہو گیا. تیسری محفل تاثیر صاف کیا ہوئی، اس کی طرح حمید نسیم جتنے انتظام سے محب ہو گئی. بہرحال اس مشاعرے میں سب سے کم بڑی رضا فیض صاحب کی تھی. 3 مشاعروں کے بعد ارکان بھی یقین ہوا کہ
کہ مشاہدے جاری رکھے تو فیض صاحب کے علاوہ باقی شاعروں کی رسائی ہوگی. اسی طرح بہت سے خرمنان پنجاب کی بنیاد عبد الحسن حسین جامعی کی دولت جگہ پہ دولت کے لیے ماڈل ٹائم میں رکھی گئی تھی, وہ ہوا میں تحریر کر دی گئی. پچھلی صدی میں 60 یا 70 جینب کے آنے سے پہلے کالجوں جامعہ میں طلباء جمنے ہوتی تھی اور نباشوں کا بڑا رواج تھا, اور فیض صاحب کا یہ شعر بہت کثرت سے استعمال ہوتا تھا. وہ شعر تھا کہ میں بات ساری فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بہت ناگوار گزری ہے. فیض صاحب روشن خیال اور ہر طرح کے حالات میں مطمئن رہنے والے تھے. نا امیدی انہوں نے چھو کر نہیں گزری. ان کا شعر ان کی اسی فکر کی عکاسی کرتا ہے کہ دل نا امید تو نہیں, ناکام ہی تو ہے. اب ذرا سے میں کہوں کہ ناکام ہے اور ناکام ہی تو ہے میں کتنا بڑا فرق ہے. دل نا امید تو نہیں, ناکام ہی تو ہے. من بھی ہے غم کی شام, مگر شام ہی تو ہے, شام ہی تو ہے. اپنے ان کے دوست سے ایوب کرمانی صاحب, ان کی حادثاتی موت پر انہوں نے ایک بڑا دل ہلانے دینے والا وسنا کہانی مرثیہ کہا ہے, اور دوست کی کمی شدت سے محسوس کی ہے. بلکہ مطلب ہے زندگی کیسے بساط یاراں کے شیشہ و جام بجھ گئے ہیں, زندگی کیسے بساط یاراں کے شیشہ و جام بجھ گئے ہیں, سجے گی کیسے شب نگارا کہ دن سریشان بجھ گئے ہیں. فیض صاحب نے ایک صحرا بھی کہا ہے جو ان کی کلیات نسخہ ہے, وفا میں شامل ہے. معروف ادیب اور ڈرامہ نگار امتیاز علی تاج کی صاحبزادی یاسمین اور محترم معین طاہر کے نکاح کے موقع پر کہی تھی. ایک شعر ہے, جلاؤ چاند ستارے چراغ کافی نہیں, جلاؤ چاند ستارے چراغ کافی نہیں, چراغ کافی نہیں. یہ شب ہے جشن کی شب روشنی زیادہ کرو. واہ واپس آئیے. جلاؤ چاند ستارے چراغ کافی نہیں, یہ شب ہے جشن کی شب روشنی زیادہ کرے. وی کے جلتے ہوئے داغوں سے سجا کر سینا ہم غریبوں نے ادا رسم چراغاں کی ہے. تو بڑا شاعرانہ وہ تصنف ہے یہ کہ اس کے اندر بھی ہم یہ رسم کرتے ہیں کہ ان کے بھائی کی شادی پر فیض صاحب بھی آئے اور ایک صحرا جو کہا تھا وہ لے کے آئے, اور میں ایک بند یاد رہ گیا ان کو کہ جو انہوں نے اپنے سرائن میں لکھا, نوید آمد فصل باہر بن کے رہو, نظر کرنے دلوں پر قرار بن کے رہو. فیض صاحب کی سنی صلاحیتوں کو ان کے برسوں کے ساتھی اور شاگرد حمید نصیر نے زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ فیض اپنے مقام عظمت پر پاکستان کی ابھی تخلیقی جمالیاتی روایت کی زندہ علامت, پاکستان کی سائیکی کا نفت دل نواز. فیض سچا محب وطن نہ ہوتا کہ یہ نہ کہتا کہ نثار میں تیری گلیوں پہ ہے وطن. وہ میرے دل میرے مسافر جیسی کرناک نظر نہ دکھتا, مصر میں جا آباد ہوئے جیسا شعر نہ کہتا. سرے کوئے نہ شنانا دل سے رات کرنے کی تربت ماہ نہ لگاتے. اگر فیض کی کلام میں امڑتی ہوئی محبت وطن کی محبت تک کسی کی وسائی ہوتی کہ فیض کو پاکستانی نسل عظمت پر دکھایا جاتا. لیکن جہاں بادہ گئی واج الوقت سکہ ہو وہاں زن صحافت کی سخت, جہاں چند صحافت کو تقدس کا دبایا جاتا ہو وہاں انفراز کون کہہ سکے, کسی سوائے کون سنے گا. فیض نے اردو شاعری کو وہ حسن دیا ہے دشت تنہائی میں اور جانے جہاں لرزاں ہے تیری آواز کے سارے تیرے ہونٹوں کے شراب. یہ شاید اقبال بانو نے کہی بھی. جی. دوسرا ہے شعر ہے, بجھا جو بندوں نے زندہ تو ہم نے جانا کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر ہوئی ہوگی. لفظوں کی اس طرح کی سر دھج فیض سے پہلے کسی عیب شاعر کو نصیب نہیں ہوئی. فیض عظیم شاعر نہیں, وہ انسانی روابط کا دوستی کا پیغمبر ہے. وقت مقام کی کلیت کا احاطہ نہیں, وہ صاحب شاعری کا زندہ اور جاوید ادب کا خالق ہے. یاد چاہتا ہوں. اللہ حافظ.